الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی الأمی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئک هم وقود النار۔ وقال اللہ تعظم تبارک وتعالی فی مقام الاخری فی التوبہ، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون ویحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون لو یجدون ملحا او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون۔ وقال اللہ سبحانہ تعظم تبارک وتعالی فی مقام الاخری فی الکہف، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وقال اللہ تعظم تبارک وتعالی فی مقام الاخری فی سبا، وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ آج جون کی 13 تاریخ ہے اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمارے بچے عیسائیت کی گود میں کیسے۔ اس کے لیے میں آپ کا موضوع اگرچہ بہت بڑا ہے، وسیع ہے، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا،
چند اہم اور ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہر چند کہ وہ سب کچھ آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، لیکن توجہ دلانی ہے آپ کا اس طرف سے اگر دھیان کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا ہے یا دھیان فکر معاش میں الجھ گیا ہے تو اسے متوجہ کرنا ہے کہ سوچئے ہم کس غفلت کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری اس غفلت کے نتائج کتنے خطرناک پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ باتیں ہوں گی جو محض اشارات کرتے ہوئے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، کیونکہ اصل مضمون جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ ہر چند کے بنیاد ہر فتنے کی یہودی ہیں، اس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں نصارہ کو، اور نصارہ اپنی جہالت سے، اپنی حماقت سے، یا چونکہ نصارہ بھی دراصل اب نصارہ نہیں ہیں، وہ بھی ایک بے مہار شتر کی طرح آوارہ فکر، آوارہ مزاج اور اعمال میں بھی آوارگی کا مرقع ہیں، تو اس لیے ان پر اب کسی قسم کا کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جدھر وہ دنیاوی مفاد پاتے ہیں اس طرف کو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بیماری تیزی سے، بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا، تیزی سے اس امت مرحوم، امت وسطیٰ، امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی بڑھ رہی ہے، اور نت نئے فتنوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں۔ ہر چند سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان احد میں اپنے آخری سال کے خطبے میں، جو میدان احد میں آپ ہر سال خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے شہدائے احد کی یاد میں، تو آخری جو آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اقوال میں سے، آپ کے فرمودات میں سے ایک فکرہ جس کی طرف ہماری موجودہ حالت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اب مجھے اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ خدا کی قسم اب مجھے میری امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے تو صرف اس بات کا کہ یہ مال کی محبت میں ڈوب جائے گا۔ مال کی محبت سے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی بربادی کا سامان یہ اٹھا سکتی ہے۔ آج وہ مالی کی محبت ہے جو ہمیں اپنی عزیز از جان اولاد، جس کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، جس اولاد کی خاطر ہم اپنے عزیز ترین رشتوں سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے درمیان افتراق آ جاتا ہے، جس اولاد کی خاطر ہم اپنے ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب ہو جاتے ہیں، اس اولاد کے حوالے سے جسے ہم ترقی کے بام عروج پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں اس غفلت کو کیا نام دیا جائے، جس میں ہم بری طرح سے ایک بھیانک جال میں پھنس گئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نسل ہماری اس غفلت سے، ہماری لاپرواہی سے جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہر ماں باپ پر عائد تھی، اس حوالے سے آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں ہماری اولاد آج یہود و نصارہ کا کھلونا بن چکی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا ان کا مزاج ترتیب دے رہے ہیں، ان کے خیالات اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں مزید کچھ باتیں عرض کروں گا، کچھ حقائق پیش کروں گا۔ کتابیں تو اس حوالے سے میں نے
مارکیٹ سے ڈھیر ساری خریدی ہیں. یہ پچھلے ہفتے میں 19,000 روپے کی کتاب میں صرف اس ٹاپک پہ خرید کے لایا. مختلف غیر مسلم مصنفین کی کتابیں، کیونکہ ہماری کتابیں لکھی ہوئی ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ یہ تو مسلمانوں نے لکھا، پتہ نہیں کیا لکھا ہے. غیر مسلم مصنفین نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے اور مسلمانوں کے طرز حیات کو، جو اصل میں مسلمانوں کا طرز حیات ہے، انہوں نے کس طرح سے اس کو پسند کیا اور خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ وقت ہوا تو عرض کر سکوں. یہ جمی کارٹر میرے سامنے تصویر اس کی کتاب اس کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ مجھے ملا ہے، اس کی اصل کتاب نہیں مل سکی. یہ شخص جو امریکہ کے اخلاقی بحران کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، اس میں وہ تلملا بنا کے بہت حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے، امریکی معاشرے کی خرابیاں، اور اس کا ذمہ دار وہ میڈیا کو قرار دیتا ہے، الیکٹرانک میڈیا. اور وہ تڑپ اٹھا ہے کہ وہ جال جو ہم نے مسلمان بچوں کو اپنے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے بچھایا تھا، ہماری اپنی نسلیں اس جال میں پھنس چکی. اور اگر ہم نے آج بھی آنکھیں نہ کھولی، یہ جمی کارٹر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے آج بھی آنکھیں نہ کھولی تو پھر امریکہ یا یورپ، دنیا عیسائیت کے اندر عیسائیت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. ایک آوارہ فحاشی کا مرقع مجسمہ، فحاشی سے لبریز ماحول رہ جائے گا، اور چرچ مٹتے جا رہے ہیں. بالآخر دنیا میں ڈھونڈے سے بھی کوئی چرچ نہیں ملے گا. شاید آپ کے علم میں ہوگا یہ جمی کارٹر بنیادی طور پر ایک پادری ہے. جمی کارٹر آج بھی مذہبی تبلیغ پر دنیا کے مختلف ملکوں میں دورے کرتا ہے. جیسے مسلمان علماء تبلیغی دوروں پہ جاتے ہیں یہ مختلف جگہوں پر، لیکن اس کا عیسائیت پھیلانے کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے. مادی ذرائع، مادی وسائل، دنیا کو پیسے کا لالچ، دنیا کو ترقی کا لالچ، اور وہی بات کہ اعلیٰ زندگی، بڑی نوکری، بڑے بڑے عہدوں کا خواب دکھانا، اور اس کے لیے یہ جال بچھانا کہ تم لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو گے تو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوگے، اعلیٰ عہدے مل جائیں گے تو پھر تمہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملیں گی، بڑی بڑی تنخواہیں ملیں گی تو پھر تم اپنی زندگی کی ساری خواہشیں جی بھر کے پوری کر سکو گے. تو تان ٹوٹتی ہے اس بات پر کہ تم گویا پیدا ہی اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہوئے. ہمارے دین میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر تک انسان کی پل پل، لمحہ لمحہ، دن اور رات، جاگنے اور سونے، ہر حال کے معاملات میں رہبری فرمائے. ہم یہ ہرگز شکوہ نہیں کر سکتے کہ میرے دین نے مجھے زندگی کے فلاں حوالے سے کوئی معتبر یا کوئی قابل عمل کردار نہیں دیا. تو ایسا سوچنے کی بھی کوئی بندہ جرت نہیں کر سکتا. اس شخص کی میں بات نہیں کرتا جس نے دین کو سنا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کو سیکھا ہی نہیں. ظاہر ہے جس آدمی نے دین نہیں سیکھا اسے کیا پتا کہ دین کیا کہتا ہے، وہ تو جو کچھ سنے گا ادھر ادھر سے وہ پلے باندھ لے گا. مجھے اس دوران میں بڑا عجیب قسم کا اتفاق ہوا ہے. کچھ مطالعے سے، کچھ لوگوں سے ڈسکس کرنے میں، لوگوں سے رابطے ہوئے، لوگوں سے باتیں ہوئی، میں حیران رہ گیا جب بڑے بڑے جنہیں میں بڑے لکھے پڑھے سمجھتا تھا، جب انہیں میں نے اصل زندگی کے حقائق سے مطلق بے خبر پایا، اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ اچھا اسلام میں یہ بھی بتایا گیا، اسلام میں فلاں بات بھی بتائی گئی. اچھا تو یہ جو اس وقت ہمیں انگریز کیوں کر رہا ہے، عیسائی یہ کر رہا ہے، یہودی یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے دین سے ہٹانا ہے، ہماری قدروں سے ہٹانا ہے.
ہمارے دین کو مٹا کر اس کی جگہ پر اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو جو بےہودگی ہے اس کی طرف ہمیں لگا رہے ہیں. اچھا نہیں ہم نے تو کبھی سوچا ہمیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہمارا طرز عمل اس بیان کی گواہی دیتا ہے، تائید کرتا ہے کہ ہاں واقعی ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، آپ کی قدر یہ تھی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ماں بننے والی خاتون تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی یہ زیادہ اختیار کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، پاک صاف رہے اور اچھے ماحول، اچھے معاشرے میں رہے. گھر کا ماحول، گھر کا معاشرہ، گھر کا حال صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک نے تو پورے تخلیقی پروسیس کو اور ماں کے رحم میں جو سلسلہ ہے اس سارے کو بیان کر دیا اور مرحلہ وار بیان کر دیا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک جو ابن عساکر میں ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 4 مہینے 10 دن کا حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ حمل میں موجود بچہ اپنے ارد گرد ہونے والی آس پاس کی ایکٹیویٹیز کو سمجھتا ہے. جو کچھ ہم اپنے اس کمرے میں، اس گھر میں، اس ماحول میں کر رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن سنا رہے ہیں یا ہم گالیاں سنا رہے ہیں؟ ہم پیار محبت سے رہ رہے ہیں کہ جھگڑے اور فساد کر رہے ہیں؟ ہم گھر میں چوری کا مال استعمال کر رہے ہیں یا رزق حلال پر اصرار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جس قسم کی ہماری بود و باش ہوتی ہے وہ ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے بچے پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور یہ بات آج کی آپ کی جدید نفسیات نے تسلیم کی ہے کہ واقعی بھی ایسا ہے. کیا اس رسول محتشم علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کی غلامی قابل فخر نہیں ہے کہ جو اس دور میں آپ کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اس دور میں آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آنے والی صدیوں کے بعد جس کے لیے سائنس نے پردے اٹھائے اور وہ باتیں صدیوں بعد آ کر کے سائنسی علوم رکھنے والے اہل بصیرت نے دنیا کے سامنے پیش کی. تو میں اگر یہ کہوں کہ بلا شبہ سائنس ایک ایسا علم ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کا غلام بن کر جو بات قرآن نے کہی، جو بات محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہی، بعد میں آنے والے سائنس کے علوم کے ماہرین نے سائنسی تجربات کے ذریعے ان باتوں کی تائید اور تصدیق کر کے محمد رسول اللہ کے رسول اللہ ہونے کو دنیا کے سامنے سچ سکتا. تو برادران اسلام، جن کا ایسا رسول ہو وہ بھی دائیں بائیں جھانکے تو پھر سوائے اس کے کہ ان کی عقل کا ماتم کیا جائے اور رہ کیا جاتا ہے. آج میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، میرا بچہ دین نہیں سیکھتا، اس لیے کہ میں اس کو قرآن سکھانا نہیں چاہتا، میں اس کو دین سکھانا نہیں چاہتا. میرے پیش نظر میرا ٹارگٹ، میرا ہدف یہ ہے کہ میرا بچہ بہت بڑی تعلیم حاصل کرے، بڑا آدمی بنے، کسی بڑی پوسٹ پر پہنچے. میرا ٹارگٹ یہ ہے، میرا ہدف یہ ہے. اس کے لیے پھر میں ان درسگاہوں کا، جنہیں درسگاہیں نہیں کہنا چاہیے، تقریب گاہیں کہنا چاہیے، ان اداروں کا رخ کرتا ہوں جہاں اگرچہ بھاری فیسیں وصول کی جاتی ہیں. اچھا، پھر ملکی اداروں پر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، ہم غیر ملکی اداروں میں اپنے بچے کو داخل کرا کے فخر محسوس کرتے ہیں اور سوسائٹی میں سر اونچا کر کے بات کرتے ہیں کہ جناب میرا بچہ تو فلاں غیر ملکی اسکول میں پڑھتا ہے، او لیول کر رہا ہے، اے لیول کر رہا ہے. فلاں آکسفورڈ کا، وہ آج مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، آکسفورڈ کا سکول تو مسلمان نے بنا لیا،
مدرسہ تو بنا دیا، سکول تو بنا دیا، لیکن سلیبس کی بات ہے تو انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کیا لکھنا ہے جی، مسلمان ٹیچر تو پور ہوتا ہے، چھوٹی ہی سوچ ہوتی ہے، محدود سی سوچ ہوتی ہے، چھوٹی سی فکر ہے اس کی۔ وہ جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، کھلے ذہن دماغ کے، کھلے ذہن کے، اونچی سوچ کے لوگ، یورپ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، ان کا ترتیب دیا ہوا لٹریچر، ان کا لکھا ہوا سلیبس بچہ پڑھے گا، بڑا وسیع الفکر، وسیع القلب ہوگا، روشن خیال ہوگا، بہت بلند فکر ہوگا اور بڑی ترقی کرے گا، اپنا لائق اور فائق۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، ہم بچے کو اسکول میں، ایسے اسکولوں میں پیدا ہونے سے پہلے ہی داخل کروا دیتے ہیں۔ یہاں آپ کے لاہور میں ہو رہا ہے یہ، میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں واقعاتی باتیں کر رہا ہوں، خوابوں کی باتیں نہیں کر رہا، یہ ہو رہا ہے۔ بچہ